بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام تک پہنچنے کا واقعہ۔ ابو الطفیل عامر بن وسلطہ نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جی والوں میں سے تھا اور میرے قصبہ والے چتکبرے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی حقیقت پر نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جس دین کا تو طلبگار ہے وہ مغرب کی سمت میں ہے، تو میں نکل پڑا، حتیٰ کہ میں موصل کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانے میں رہنے والے ایک آدمی نے بتایا کہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے سکھائیں۔ اس نے کہا، درست ہے۔ پھر اس نے میرے لیے غلہ، سرکہ اور زیتون جاری کر دیا جیسا کہ اس کے لیے جاری تھا۔ اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ اس کی موت آ پڑی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے خیر کی تلاش اور میں اپنا وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی اور آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ نے وہ مجھے سکھایا۔ اب آپ پر موت طاری ہو رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، تم فلاں مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہہ کر اسے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی تھی اور اسی کی صحبت میں رہنا، بے شک وہ حق پر ہے۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا بھائی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس نے کہا، اور اس پر بھی سلامتی ہو، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں نے پورا قصہ سنایا۔ پھر اسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا تھا، چنانچہ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقے سے رکھا۔ مجھ پر اسی طرح کا سامان ضرورت جاری کر دیا جیسا کہ دوسروں کے لیے مقرر تھا۔ جب اسے موت آنے لگی تو اس کے سرانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا، تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اپنے ملک سے آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کی صحبت عطا کر دی، اس نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا تھا اس نے مجھے سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی، چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا وہ مجھے سکھایا۔ اب آپ کی موت آنے کو ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، تم روم میں داخل ہونے کا راستے کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، اس کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، پھر تم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا کہ جو آدمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس سے کہا، آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے اور اسے اپنا سارا قصہ سنا دیا اور بتایا مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا اس نے مجھے سکھایا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو اس کے سرہانے بیٹھ کے رونے لگا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کی موت آ رہی ہے اور میں نہیں جانتا میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، کہیں نہ جانا، کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہوں، لیکن یہ تہامہ کی سرزمین میں ایک نبی کے آنے کی حالات ہیں، لہٰذا تم میرے حجرہ میں رہنا اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا۔ اور روم میں جانے کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا۔
لہٰذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بس جب وہ تجھے بتائیں ان میں وہ شخصیت آ چکی ہے تو اس کے پاس چلے جانا، اور وہی جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ ہدیہ سے کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی جگہ پر رہا۔ جو بھی میرے پاس سے گزرتا میں اس سے پوچھتا کہ تم کون سے علاقے سے ہو، یہاں تک کہ مکہ والوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حجاز سے۔ میں نے پوچھا تم میں سے کوئی آدمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہو کہ میں نبی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ تم میں سے کسی کا اس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کھچے ٹکڑے کھلاتا رہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے؟ جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ مجھے بیچ دے، چاہے تو وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تیار ہوں، تو میں اس کا غلام ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھانے لگا اور ٹکڑے کھلانے لگا حتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ اپنے باغ میں ٹھہرا دیا۔ پھر میں ایک دفعہ نکلا اور مکہ میں گھومتا ہوا میرے ملک والوں کی ایک خاتون ملی تو اس سے پوچھا اور گفتگو کی، معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب مکہ کی چڑیاں چہکتی ہیں اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ حتیم میں بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں، تو میں اس رات آتا جاتا رہا، اس وجہ سے کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غائب نہ سمجھے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ بس جب وہ گھڑی آئی جس کا اس نے مجھے بتایا تھا اس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ حتیم میں اپنی چادر کمروں گھٹنوں کے گرد باندھ کر بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے پیچھے سے گیا تو آپ نے میرا مقصد سمجھ لیا اور اپنی چادر چھوڑ دی اور وہ گر پڑی، تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو میں اس طرح گیا جب گزشتہ رات کیا وہی میں نے کیا۔ میرے ساتھی مجھے نہ ٹوکے، میں نے کچھ کھجوریں جمع کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ، اور اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ جب اگلی رات آئی تو میں نے کچھ کھجوریں جمع کیں۔ پھر آپ جس وقت تشریف فرما تھے میں آیا اور کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے بھی تناول فرمائی اور اصحاب نے بھی۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ماجرا دریافت فرمایا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جا اور اپنے آپ کو خرید لے۔ میں اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا تم مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا درست ہے، میں تجھے تیرا نفس اس کے عوض بیچتا ہوں کہ تو مجھے کھجور کے 100 درخت کاشت کر دے۔ جب وہ پھل اٹھائیں اور ان کا پھل واضح ہو جائے تو گٹھلی کے برابر سونا لاد دے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے
اس نے جو مانگا ہے وہ دینے کا وعدہ کر لو اور میرے پاس اس کنویں کا پانی ایک ڈول میں لاؤ جس سے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر اس مالک کے پاس گیا اور اپنے آپ کو خرید لیا اور جو اس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کر لی اور اس کنویں کا پانی ایک ڈول میں لایا اور اس باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں میرے لیے دعا فرمائی اور میں نے جا کر اس پانی سے درختوں کو سیراب کیا۔ اللہ کی قسم اس سے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجور کا پھل واضح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ کھجوروں کا پھل واضح ہو چکا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے گٹھلی کی مقدار سونا منگایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں اس سونے کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو کے ایک پلہ میں رکھا۔ اس نے اپنی گٹھلی دوسرے پلے میں رکھی۔ اللہ کی قسم وہ پلہ زمین سے نہ اٹھا۔ پھر بقایا کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تو فرمایا اگر تم اس سے اتنے وزن کی شرط کر لیتے تو بھی یہ ٹکڑا اس پر بھاری ہو جاتا۔ پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔